درود شریف پڑھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے طلباء اور علماء کو قرآن و حدیث کا علم، عمل، فہم، تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے انوار برکات دائماً نصیب فرمائیں. آمین. اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، یہ اس دنیا کا بہت بڑا ایک گھر ہے، جس کی یہ زمین اور اس چھت یہ آسمان ہے. تو زمین و آسمان کی جب اللہ تعالی نے تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے ان دونوں کا بنیادی مواد اور زمین کا مواد اللہ تعالی نے بیت اللہ والی ان جگہ سے فرمایا. ابتدا بیت اللہ کی جگہ، سب سے پہلے بیت اللہ والی جگہ کا مادہ اور مواد پیدا فرمایا. اس سے بیت اللہ کی عظمت بھی معلوم ہوئی، جس سے ابتدا ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اس میں
اللہ نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا تو ان کی تخلیق کا مقصد بھی اسی طرح سمجھا دیا، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالی کی عبادت کا مرکز یہ بیت اللہ نے اس کو بنایا۔ تو بیت اللہ والی جگہ سب سے پہلے، پھر آگے تفصیل ہے اللہ نے زمین کو کیسے بنایا، پھیلایا، اوپر آسمان کیسے بنے، اسی مواد سے ایک دخان اٹھا، ایک بخار، مگر وہاں تفصیل میں نہیں جانا۔ پھر جب زمین پر تعمیرات کی ابتدا ہوئی، یہ تو زمین کا مواد ہوا نا، پھر تعمیر ہے، تعمیر۔ جب تعمیر کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ پوری روئے زمین پر بیت اللہ سے پہلے کوئی عبادت خانہ بھی نہ تھا، دولت خانہ بھی نہ تھا، یعنی کسی کا گھر بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور اللہ کے اس پہلے گھر کو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ یہاں آئے کوئی چیز نہیں، سب سے پہلے بیت اللہ کی اہمیت معلوم ہوئی اور انسانوں کی مقصد تخلیق کی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب سمجھیں اللہ نے میں کیوں پیدا کیا۔ اصل جہان ہی یہ ہے جس جہان کے تذکرے ہو رہے ہیں، عبادت والا جہان۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام بنانے والے معمار تھے اور فرشتے ان جگہوں سے پتھر لے آنے والے تھے۔ اللہ کا گھر کس نے بنایا؟ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے فرشتوں نے۔ اللہ کے گھر کی اور اہمیت سمجھ میں آئی۔ ہر چیز کے اندر سبق ہوتا ہے۔ پھر زمین پہ آبادی ہوتی رہی، مگر ہم مکے میں رہیں گے۔ مکہ مکرمہ اللہ کا گھر بنا۔ آدم علیہ السلام کچھ مدت وہاں، مگر پھر ان کا مستقل ٹھکانہ مکہ مکرمہ نہیں۔ ان کی اولاد روئے زمین میں پھیلتی رہی۔ اس پر ہزاروں سال گزر گئے۔ مکہ شہر نہیں بنا، مکہ انسانوں کی آبادی کا کوئی گاؤں نہیں بنا۔ لوگ آتے عبادت کرتے۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے تقریباً سب کے سب یہاں مکہ میں آئے، بیت اللہ کا طواف ہوا، حج ہوا۔ کئی انبیاء کرام مطاف میں بیت اللہ کے ارد گرد کی جو جگہ ہے اس کو مطاف کہتے، طواف کرنے کی جگہ مطاف میں مدفون ہے۔ ان کی جدا ترتیب ہے، جدا تفصیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر، ان کی اماں حضرت ہاجرہ کی قبر وہاں پر، بلکہ بظاہر حتیم والی جگہ میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ ابھی تک مکہ کوئی شہر نہیں بنا، لوگ آتے ہیں جاتے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب آیا، بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا آسمانوں پر۔
جب انہی علاقوں میں عذاب آیا تو بیت اللہ اس سے متاثر نہیں ہوا. اللہ کے عذاب سے متاثر اللہ کا گھر نہیں ہوتا، چاہے کوئی مسجد ہو. اصل بات بیت اللہ کی ہے. اٹھا لیا گیا. ہاں، اللہ تعالی کی طرف سے اور ابتلاءات آتے ہیں. دیکھیے یہاں سیلاب آ گیا، یہ ابتلاءات ہیں، امتحانات ہیں، وبائیں ہیں، کئی امور ہوتے ہیں. وہ عذاب نہیں ہوتا ہے، وہ ابتلا ہوتا ہے. ہاں، کافر متاثر ہوگا عذاب، مومن متاثر ہوگا رحمت. طاعون سے کافر مرے یہ اس کے لیے عذاب ہے. وبا اور طاعون سے مسلمان فوت ہو شہید ہے. حدیث میں طاعون کے بارے میں یہ فرق موجود ہے. مسلمانوں پر کئی حالات آتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے، انفرادی اجتماعی. انفرادی اس کو یہ تکلیف، اس کو اجتماعی، سب متاثر ہو. یہ ابتلاءات ہیں. اس میں اللہ کا گھر بیت اللہ بھی متاثر ہوا. اس میں اللہ کا گھر بھی وہ ابتلا تھا، وہ عذاب نہیں تھا، کافروں کے لیے عذاب. بیت اللہ والی جگہ پر مٹی کا ایک ٹیلا بن گیا. بارشیں ادھر سے گزریں ادھر سے. جب لوگ وہاں سے گزرتے تو اسی ٹیلے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالی کے حضور میں دعا کرتے، عبادت کرتے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے. عراق کا ایک قدیم شہر ہے بابل. بابل قرآن میں نا بابل، کئی لوگ تھے بابل بھی اس کو کہا جاتا ہے. وہاں پیدا ہوئے. اس وقت وہ نمروز کا دارالحکومت تھا. نمروز اس وقت پوری روئے زمین کا حکمران تھا. کہتا تھا میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام. پھر امتحانات، ابتلاءات، یہ سارے حالات آتے گئے. تو انہوں نے ہجرت فرمائی. ہجرت فرمائی کیونکہ خطرہ تھا نمروز پکڑوا لے گا. تو انہوں نے عراق سے سیدھا آسان راستے سے شام کی طرف رخ نہ کیا. کچھ افریقی جو علاقے ہیں، بر اعظم افریقہ کا علاقہ مصر بر اعظم افریقہ کا حصہ ہے، اسی سے گزرے. بڑے بادشاہ کے تحت مختلف علاقوں میں کئی بادشاہتیں چلتی تھیں. وہاں کا بادشاہ غلط آدمی تھا. بہرحال تفصیل ساری بیان نہیں ہو سکتی ہے، وقت تھوڑا ہوا. میں نے بھی بات ذرا دیر سے شروع کی ہے. وہ دونوں کولر چلا دو. وہاں پر بیٹھو پیچھے. بس آ گیا. سائیں تو ہجرت فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی محترمہ اہلیہ حضرت سارہ بھی تھی. پھر وہیں پر بادشاہ نے ایک قول میں اس کی بیٹی، ایک قول میں اس کی باندھی ہاجرہ، وہ حضرت سارہ کی خدمت میں دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا. یہ سیدھا شام بیت المقدس کا جو شہر تھا، جو آبادی تھی، وہاں آ کر کے رہے. اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو چھوڑا. وہ گھر، وہ علاقہ جو اس زمانے کا ایک آباد علاقہ، ایک مہذب علاقہ، دنیا کا دارالحکومت کا علاقہ تھا،
ساری دنیاوی سہولتیں تھیں مگر اللہ کے لیے چھوڑا تو اللہ نے بدلے کے اندر رہنے کے لیے اپنا گھر عطا فرما دیا. رہنے کے لیے اللہ نے اپنا بیت المقدس، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا اللہ یہ چیز دیتے. وہ دنیا کی چیز تھی، یہ دین کی چیز تھی، وہ ظاہری امور کی چیز تھی، یہ روحانی امور کی چیز تھی، وہ دنیا کی چیز تھی، اور یہ آخرت کا معاملہ. جب اللہ کے لیے ہے تو سبحان اللہ، معاملہ تو بڑا عالی تر ہو گیا. حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، انہی کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ابھی چھوٹے سے اماں کا دودھ پیتے ہیں. اللہ نے حکم فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں سے لے جائیں، میرا ایک گھر ہے وہاں پر ان کو چھوڑ کے آئے. بس حکم تھا، چھوڑ کے آئے. وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی چیز کا پتہ نہیں، تفصیلات کا علم نہیں، مگر اللہ کا حکم. حضرت جبرائیل امین بوراق لے آئے، اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بٹھلایا، پیچھے بیوی کو بٹھلایا. چھوٹے چھوٹے دو چمڑے کے برتن، ایک میں پانی، چھوٹی سی چھاگل، چھوٹا سا مشکیزہ اور کھانے کی تھوڑی سی چیزیں. وہاں سے روانہ ہوئے جبرائیل امین ساتھ. لمبا سفر ہے، 2000 کلومیٹر کے قریب جگہ ہوگی. گزرتے کہیں آباد جگہ نظر آتی، ابراہیم صاحب پوچھتے یہیں پر حکم ہوا؟ کچھ آواز اور بنا نہیں، پر میں نہیں. چلتے چلتے پھر جزیرہ عرب شروع ہوا، جزیرہ عرب، پھر آگے چلتے چلتے حجاز شروع ہوا. یہ جتنا علاقہ آگے آتا جاتا بالکل بیابان، صحرا، پہاڑ بھی خشک، پہاڑوں پہ درخت بھی نہیں اگتا، پانی نہیں، انسانی آبادی نہیں، کوئی دور سے چرنے والا جانور بھی نظر نہیں آتا ہے. ابھی تو کئی سہولتیں آئی نا، لیکن بندہ اب بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ میدان ہی میدان، میدان ہی میدان، پہاڑ ہی پہاڑ، کوئی آبادی خاص نہیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک درمیان کے اندر آپ کو کوئی گاؤں نظر نہیں آئے گا قریب میں، دور دور کوئی آبادی، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں پیٹرول پمپ ہے، کوئی ہوٹل سا ہے. پھر مکے کی سرزمین آئی، یہاں پہاڑ بکثرت، یوں پہاڑ یوں پہاڑ. ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا میدان، اسی میدان میں ایک درخت تھا اور ایک مٹی کا ٹیلا تھا. حکم ہوا یہیں پر. حضرت ہاجرہ کو اتارا، بیٹا ان کو دیا، یہ پانی ذرا سی کھانے کی چیز ان کو حوالے کی، بس چھوڑا اور واپس چل پڑے. ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں بولا. حکم اسی طرح، کچھ نہیں کہنا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. یہاں تو وہ جگہ کوئی انسان نہیں، کوئی بھوری کیڑی تک نہیں ہے، پانی جو نہ ہوا، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. نہ کوئی انسان انیس ہے، نہ کوئی جانور انیس ہے. انسان کی طبیعت ہے یہ انسیت محسوس کرتا ہے، تنہائی میں وحشت، کوئی انیس نہیں. اور چل پڑے. حضرت ہاجرہ پریشان سی ہوئی. وہ آگے چلے، یہ پیچھے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، پکار کے پوچھتی. ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنے انداز کی میں بات کروں. یا ابراہیم السلام کوئی جواب نہیں دیا. وہ آگے، پھر آگے چلتے گئے. پھر آواز، یا ابراہیم. کن کے حوالے کر کے جا رہے؟
پہلے پریشان ہوئی، ناراض ہیں، یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تیسری دفعہ حضرت ہاجرہ کو پتہ ابراہیم ایسے تو نہیں، پھر ایک بات کی، اللہ امرک، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا؟ اللہ امرک، ابراہیم اللہ نے حکم کیا، پیچھے نہیں دیکھتے، ایک لفظ بولتے ہیں، نعم، جی ہاں، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ کی زبان سے اس پر ایک جملہ نکلا، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، جس رب کا حکم ہے وہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہم کو تباہ و برباد نہیں کریں گے۔ اذن لا یضیعنا۔ ابراہیم آگے یا اپنے بیٹے کے ساتھ اسی درخت کے نیچے، جب اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ، حضرت ابراہیم چلتے گئے، کدا کے مقام تک پہنچے۔ کدا کدا دو جگہیں، تو اب مڑ کے رخ پیچھے کی طرف کیا کہ اب بچے مجھے نظر نہیں آئیں گے، میں ان کو نظر نہیں آؤں گا، لیکن رخ کرنا ہے بیت اللہ والی جگہ کا۔ پھر اللہ کے حضور میں انہوں نے دعا فرمائی، ان کی دعا بھی بڑی قیمتی، اللہ نے اپنی کلام کا حصہ بنا دیا۔ آج ہم مکہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، نہیں دیکھا، دیکھنے کی تمنا۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا، وہاں جانے کے لیے بھی خرچہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اچھی بلی لگتی ہے، اچھی بلی۔ اتنی جگہ کہیں اور دور جائے تو کوئی مہنگا کام نہیں ہوتا ہے، اگر یہاں مہنگا ہوتا ہے۔ کن کی قربانی ہے، کن کی قربانی ہے؟ مکہ کیسے بنا؟ اب مکہ کی آبادی کی ابتدا بتلا رہا ہوں۔ پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کی ابتدا، پھر تعمیرات میں دنیا روئے زمین کی پہلی عمارت کی ابتدا۔ دروازہ کھول دو۔ اب مکہ مکرمہ کے شہر بننے کی ابتدا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں۔ ہم تو صرف قصہ سن رہے ہیں نا، لیکن یہ جی جگر والا کام تھا، جہاں کوئی چیز نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ انسان، وہاں کیسے کوئی رہے؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، دودھ پیتے بچے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آپ پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ابتدا بھی انہی سے ہوئی، مکہ مکرمہ۔ اور ادھر سے ایک خاتون ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اللہ نے کیسی مقدس شخصیات سے اس کی ابتدا کروائی۔ اللہ نے بیت اللہ کو کیسا بنایا، شان سمجھو، ہم یہاں بھی بیٹھ کر ادھر رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے، نماز، اس کے علاوہ کئی امور ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تسبیح پڑھے، تلاوت، مگر جیسے ترتیب ہوتی ہے ہم ادھر رخ کرتے ہیں، یوں تلاوت کرو اور ادھر رخ کر کے تلاوت کرو، عبادت کا ثواب اور ہوگا، یہ فرق ہوتا جاتا ہے۔ نصیر نیچے کھڑا ہے کوئی انتظام کے لیے؟ جی ادھر، اب میری دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ کے گھر آسمانوں پر بھی ہیں، 7ویں آسمان پر گھر کا نام ہے بیت معمور والبیت المعمور، ہر پر
پہلے آسمان پر جو اللہ کا گھر ہے بیت العزت، بیت اللہ کی سیدھ سے آسمان کی سیدھ تک بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر. رحمتوں کا سمندر برس رہا ہے. پھر جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرے 1,00,000 کلومیٹر دور بھی، وہیں سے وہ رحمتیں ادھر بھی متوجہ ہو جاتی ہیں. سورج کی روشنی دیکھتے ہو نا، یہ بہت دور ہے سورج، بیت اللہ تو قریب ہے سورج کے مقابلے میں، وہاں روشنیاں، یہ تو انوارات ہیں. نہ درمیان میں کوئی پہاڑ ان رحمتوں میں رکاوٹ، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی دیوار، یہ اور جہان ہے، اور جہان ہے. تو اللہ نے کیسا ہمیں گھر دیا، کیسا بیت اللہ، جگہ جگہ پھر مساجد دے دی. اللہ نے ہم سب کو اسی لیے پیدا کیا، اور ہمیں جو مرکزیت عبادت کے لیے دی وہ کیسی اعلیٰ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین میں جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی کوئی چیز، نہ کوئی انیس، نہ کوئی جلیس، اپنی بیوی کو بھی اور دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑا. پھر ذرا دور جا کر بیت اللہ کے اس ٹیلے کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے حضور میں دعا فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. امن، اللہ نے ایسا امن والا بنایا، پوری روئے زمین میں کسی کے لیے ایسے امن کی بات نہیں. امن تو ایسا، وہاں پر لڑائی کی پابندی، وہاں پر کسی جانور کے شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں. اللہ نے امن تو اتنا دیا، حرم تو ایسا بنایا، حرمت والا ایسا بنایا، وہاں خضر و درختوں کی شاخوں کے بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. شہر جو امن والا ہوا، حرمت والا ہوا، وہ حرمت و احترام اللہ نے خضر و جھاڑیوں کو بھی عطا فرما دیا. بتلائیے پوری روئے زمین میں ہے کوئی ایسا علاقہ؟ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی بچائیں، میری اولاد کو بھی بچائیں اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد. اب آگے اللہ اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کر کے جا رہا ہوں. یہ ابتدا سکونت کی، اسکن تو ابتدا ہوتی ہے مکے کی آبادی کی، تب سے لے کر آج تک مکہ آباد ہی رہا. لیکن ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک ایسی وادی میں آباد کر کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی نہیں ہے، یعنی دنیا کے لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا، غیر ذی ذر، کوئی کھیتی نہیں، یہ دنیا کی نفی ہوئی. مگر کیوں؟ عند بیتک المحرم، تیرے محرم محترم گھر کے قریب. دین کی بات صرف آخرت کے، صرف رب العالمین کے لیے. عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم.
کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ نماز کو قائم کریں. پھر وہی آ گئی نماز کی بات، وہی آ گئی عبادت کی بات. اب تنہا ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرمائیں. ناس فرمایا، مومن بھی نہیں فرمایا، اس لیے کہ لمبا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں بعد میں سارے مومن تھوڑی بلکہ اکثریت ہی کافر کی، کوئی نام کو بعد میں مسلمان. شہر بننے کے لیے کوئی آبادی ہو انسانوں کی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق بھی دے ثمرات پھلوں کا. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کھانا بھی اسی لیے دیں کہ شکر کریں. سبحان اللہ، دنیا کی ایک بات کھانے کی، وہ بھی لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کھانا بھی عبادت بن جائے. کھانا بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لیے یہ جسم استعمال ہوتا ہے، اس جسم کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور یہ طاقت کس سے آئے گی؟ کھانے سے آئے گی. گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی ہے، بغیر پیٹرول کے نہیں. لاہور جانا ہے، مقصود ہے لاہور جانا، لیکن گاڑی کے بغیر کیسے جائیں؟ عبادت مقصود، درمیان کی یہ ترتیبیں. اس پر بھی شکر ہوگا تو کھانا بھی عبادت ہو جائے گا. کھا کے کہا کرو الحمدللہ. یہ جہان ہے اور جہان ہے. لعلہم یشکرون. پھر آگے بھی ان کی دعا ہے. تشریف لے گئے ادھر حضرت سارہ اطمینان سے، پانی پیتی ہیں، کھاتی ہیں، دودھ آتا ہے بچے کو پلاتی ہیں. مگر پانی کتنے دن رہنا تھا؟ پانی ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. پانی کے ختم ہونے سے دودھ بھی ختم ہو گیا. بچے کو دودھ بھی پانی کی بھی ضرورت تھی. ماں دودھ پلانے والی ہو، اس کو دوہری خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اماں کا کیا حال ہوگا؟ مگر اپنی ذات کی پرواہ نہیں، بیٹے کی پرواہ ہے. خود بھوک پیاس برداشت ہوتی ہے، لمبا وقت ہو جائے تب بھی بندہ نہ روتا ہے نہ کچھ کرتا ہے اور سوچتا ہے. لیکن بچہ ذرا سی بھوک ذرا سی پیاس روئیں. حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا. گرمی جیسے آج ہے نا وہاں، ایسے وہاں گرمی بہت زوردار. ہمارے ہاں تو کبھی لو چلے نا، وہاں پورا مکہ ہر وقت تیز ترین گرم دھوپ. وہاں دوپہر کو سفر اس زمانے میں نہیں کیا جا سکتا تھا، بہت گرمی، بہت گرم. ادھر درخت، ادھر گرمی، ادھر پیاس. پیاس سے بچہ نڈھال ہونا شروع ہو گیا. نڈھال روئے. اب یہ حیران کروں تو کیا کروں؟ بھائی نیچے ترتیب ہے جانے کی، ادھر تو باہر دھوپ ہو جائے گی. کسی کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ آج تو پردے بھی کھولنے تھے. اگلا دروازہ بھی کھول دو، یہ دائیں بائیں والے دونوں. تھوڑا وقت اوپر لگے گا، ہو جائے گا. جی طالب جان تو کہے گا ہو جائے. تھوڑا سا میں بس بات کو پورا کر لوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کروائی، اسی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں. حال حوال اصل میں اپنا دینا ہوتا ہے، مگر وہ اس کا یہ موقع تقریروں کا نہیں ہوتا. اب یہ دروازہ کھولو، یہ والا بھی کھول لو. جی یہ بیٹھے، دو پلے کھل جائیں گے. میرے بھائی، اب حضرت ہاجرہ پر قریب ترین دو پہاڑ جو ذرا نیچے تھے، ویسے تو بہت سارے پہاڑ، ایک پہاڑ پر چڑھی، جبل صفا اس کو کہتے ہیں. دیکھا شاید کوئی پرندہ اڑنے والا نظر آئے، کوئی ایسا جانور، کوئی زیرو جس سے پتہ چلے کہ یہاں پانی کا انتظام، مگر ندارت کوئی چیز نہیں. صفا سے اتری، آگے نیچے وادی تھی جہاں سے بارش کا پانی، آج تک اس کا نشان موجود ہے، سب ٹوپوں کی شکل میں. دوڑی
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ہاجرہ دوڑی ایسے جیسے کہ مشقت والا اور تھکا ہوا انسان نہیں ہوتا. کافی پریشان تھی بہت زیادہ. بڑا سا قمیص تھوڑا سا ایسے قمیص کا دامن اوپر اور دوڑ پڑی. اللہ کو ان کو دوڑنا ایسا پسند آیا. آج بھی جو حج عمرہ کرے گا وہاں سے دوڑے گا. قربانی دیکھ, اللہ نے قربانی لی مگر وہ ذات کریم ہیں, وہ قربانی سے زیادہ عطا کرتے ہیں. ہزاروں سال بیت گئے, حضرت ہاجرہ کے لیے ثواب آج بھی چل رہا ہے. صفا اور مروہ کی آمد و رفت, اس جگہ کی دوڑ. میں اور آپ جو زمزم پیتے ہیں انہی برکات کی ابتدا بھی تو وہاں سے ہوئی تھی. بتلائیے, محنت دیکھ عطا دیکھ. کریم اگر امتحان میں مبتلا کرتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں, تصور کی بات نہیں. کروڑوں گنا, اربوں گنا, خربوں گنا دنیا کا عدد ختم ہو جائے گا. یہاں اس سے زیادہ نوازتے ہیں, اس سے زیادہ نوازتے ہیں. درمیان کی شید میں بچے کی طرف دیکھ تو لوں بچے کو کیا حال ہے. دیکھ وہی حال, تڑپ رہے. ہر موقع پر وہاں دیکھنے جاتی ہے. اور اب ان کی حالت یہ کہ بھوک کی وجہ سے نا ایسے نیچے لیٹے ہوئے تھے, چھوٹے سے تو تھے, ایسے اٹھ کے اپنے آپ کو زمین پہ گراتے تھے ایسے پیٹ کے بل, جیسے بچوں کو سخت تکلیف ہونا. اور کبھی ہونٹ خشک ہیں. بخاری شریف کے اندر ابن عباس کا قول ہے, اپنی زبان ایسے پھیرتے تھے ہونٹوں پر, زبان اندر کی لعاب, ہونٹ خشک ایسے پھیرتے. ماں سے دیکھا ہی نہیں جاتا ہے, ماں سے نہیں دیکھا جاتا. دیکھے پھر دوڑ پڑتی مروے کی طرف. ادھر بیٹا, اگر بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے. پھر واپسی میں پھر بیٹے کو دیکھے, وہی حال, بچہ ہے. سخت بھوک, سخت پیاس, برداشت نہیں, ایسے اٹھا کے ایسے گراتے اپنے آپ کو. ماں سے کہاں دیکھا جائے. پھر دوڑی صفا کو. حالانکہ ایک دفعہ دیکھا مگر کریں تو کیا کرے, کوئی اور چارہ ہی نہیں. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, اسی طرح دوڑے. 7ویں دفعہ مروے پر پہنچی. مروے پر صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2, اس طرح 7. وہاں جب مروے پر پہنچی تو انہیں نا ایک آواز سنائی دی. جتنے دنوں سے رہ رہی تھی, آج پہلا دن تھا کہ ماں بیٹے کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی دی. ورنہ یہ ماں تھی, یہ بیٹا, بس کوئی نہیں تھا. دن یہاں, رات یہاں, قربانی دی. آج اس قربانی کے ثمرات دیکھو, ان کے لیے صدقہ جاریہ اور برکات دیکھو. آواز سنائی تھی ایسے, جو ہی آواز سنائی بس ایسے بالکل رک گئی. ایسے کان لگایا. کوئی قریب سے آواز نہیں تھی, کوئی آواز تھی سی, جیسے ہم کہتے ہیں نا سانس روک کر کے نا آواز سننے پر. کیا دوبارہ آواز آئی. فرمایا اسمعتا, آپ نے مجھے آواز سنائی, اگر تیرے پاس کوئی مدد ہے تو میری مدد کر. اغثنی, اگر تیرے پاس میرے لیے کوئی مدد ہے تو میری مدد کر. پتہ نہیں کون ہے, آواز کہاں سے آ رہی ہے. اسمعتا, آواز سنوا لی, اگر کوئی تیرے پاس مدد ہے میری مدد کر. اب وہاں سے واپس بیٹے کو دیکھنے آئی تو عجب منظر تھا, عجب منظر تھا. سبحان حضرت اسماعیل السلام, اللہ کے جلیل القدر فرشتے جبرائیل امین موجود ہیں. ان کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پر مارا اور میں ایڑی ماری. جبرائیل امین نے, پانی کا چشمہ ابل پڑا. اسی کو زم کیسے ابتدا ہوئی, کچھ سمجھ آ رہا ہے. زم 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 زم,
سبحان اللہ. اللہ نے وہیں رکھا ہوا تھا. زمزم کے جو چشمہ ہے نا نیچے کنواں، کنویں کے پھر پانی کے چشمے، 3 چشمے، ان میں سے ایک طائف کی جہت سے آ رہا ہے. بات پوری تحقیق 2 بیت اللہ کے نیچے سے آ رہے ہیں. ابتدا کہاں سے کوئی پتہ نہیں اس کی، بس بیت اللہ کے نیچے سے، آگے کوئی پتہ ہی نہیں. زمزم کا پانی پیو تو بیت اللہ کے گھر کے اندر سے آ رہا ہے، اللہ کے گھر کے اندر سے آ رہا ہے. ختم ہی نہیں ہوتا، اتنا اتنا اتنا. سبحان اللہ. تڑپ کے آگے بڑھی، فوراً پانی کا کنارہ بنانا شروع کیا. سمجھا یہ پانی ہوگا تو محفوظ ہی ہو جائے. چھاگل چھوٹا مشکی تھا، اس کو بھرا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اور عمل کیا. جو ہی دیکھا پانی نمودار ایسے کھڑی تھی، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کے شکر میں زمین پر سجدے میں وہیں سے گر پڑی. پہلا کام. سبحان اللہ. کیسی تو حالت تھی، بچہ بچتا ہے نہیں بچتا، ہوگا تو کیا ہوگا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا معاملہ ہونا ہے، یا اللہ کا حکم ہے، کس لحاظ سے حکم ہے. یہی ابھی جان دینی ہوگی یوں نوازیں گے، یا زندگی دے کر کے کچھ کام لے کر کے نوازیں گے، پتہ ہی نہیں. ایسے کھڑے کھڑے سجدے میں شکر. اتنے دنوں کے بعد اللہ نے فرشتہ دکھلایا، پانی آیا. اب سجدے سے جو سر اٹھایا، ماتھے سے خون نکل رہا ہے، کیونکہ وہاں پر پتھر تھا. یہ جگہ پھٹ گئی، خون نکل رہا ہے. وہ پتھر بھی خون آلود، وہی خون آلود ہوتا ہی رہا تھا. فوراً پتھر اٹھایا، اپنے آپ سے کہا میں چھپا کے رکھوں گی، جب ابراہیم آئیں گے ان کو بتلاؤں گی یہ معاملہ ہوا تھا، یہ میرا خون. قصہ پھر لمبا وقت ہمارا اوپر ہو گیا. آج پھر ایک دن ابراہیم بھی آئے تھے، ان کو سارا قصہ سناتے ہوئے، وہ تو اللہ کے پیغمبر، سبحان اللہ. وہ پتھر نکالا. اب پتھر نکالا تو عجب پتھر نکلا. وہاں سے نور کی روشنیاں نکل رہی ہیں، اس پتھر سے نور کی روشنیاں نکل رہی ہیں. نور کی روشنی دور تک روشنیاں. ارشاد ہوا اس پتھر سے جہاں جہاں تک روشنی جا رہی ہے، اس جگہ تک میں نے مکے کو حرم بنا دیا، حرمت والا بنا دیا. حرمت والا. یہ مکے کی ابتدا ہے. آگے کی باتیں تو آگے. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ سارے اسباب خود بناتے، اللہ ہے، بندے کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو مسجدین میں نماز نصیب فرمائے. اللہ بیت اللہ کا دیدار اس کا دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے. ایسے یہ دیکھا عبادت، پھر دیکھو عبادت، دیکھنا بھی عبادت، بڑی عبادت کی شان. بعد میں درجہ بدل، مسجد کو دیکھو عبادت، لیکن درجے بعد میں کم ہوتے جائیں گے نا. اللہ مسجد حرام نصیب فرماوے، اللہ مسجد نبوی نصیب فرماوے. بہت انواع. اور جب جانا ہو تو بڑے آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. پھر ایک جدا مضمون ہے کہ آداب و احترام کے کن کن امور کی ابھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور عمرہ متقبلہ نصیب فرماوے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.